ضرمن خوش آمدید ضرمن، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پہلے روزے سے ہی آپ کو کوکا کولا اور رس فاؤنڈیشن کے اس تعاون کا بتایا تھا کہ جس میں سیلاب متاثرین کی امداد ہو رہی ہے اور روز بر روز ہو رہی ہے، بتدریج ہو رہی ہے اور ملک بھر میں ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف سیلاب متاثرین نہیں بلکہ ہر کس و ناقص اور جس کی امداد ہو سکتی ہے، خاص طور سے رمضان میں دسترخوان کا اہتمام کرنے میں بھی کوک سب سے آگے ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک بوٹل آپ خریدتے ہیں اس سے ایک میل پہنچائی جاتی ہے، جو ایک اچھا کام ہے۔ اب تک کوئی 1,26,200 نمبر آف ڈونیشنز جمع ہوئے ہیں، جو ابھی بتدریج جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس میں اور برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کی توسل سے ہے اور اس میں بڑا کام ہو رہا ہے، لوگوں کی خدمات ہو رہی ہیں۔ میں نے آج گفتگو قدس کے حوالے سے کرنی ہے۔ یوم القدس آج پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے، مختلف ریلیاں ہیں، مختلف جلوس ہیں، مختلف کانفرنسز ہیں، پروگرامز ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ اور اب تو عالمی سطح پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ممالک جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ ببانگ دہل برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قدس ہمارا ہے اور ہم نے مسلمانوں کو انسانی حقوق کے لیے وہاں پہ پہنچنا ہے، امداد کرنی ہے۔ علامہ باقر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ہم کیوں بارہا ہر سال یہ دن مناتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کیا اس دن سے، اور اگر ہم دیکھیں اس خطے کو، وہاں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اس پہ اگر ہم جائیں گے، روشن ڈالیں گے تو کافی وقت لگے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس 19ویں صدی سے، کہ جب دنیا میں تبدیلی آئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، خصوصاً پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یہ جو بڑی شیطانی قوتیں ہیں، انہوں نے بندر باٹ کیا اور مختلف علاقوں کو توڑا، چھوٹا بنایا، بڑا کیا، آزاد کیے ملک، نئی سرحدیں وجود میں لے کے آئے۔ تو برطانیہ کے جو استعماری لوگ ہیں، انہوں نے اس علاقے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے 1917 میں ایک وعدہ کیا تھا بلفور نے، کہ ہم یہاں پر جو ہے آپ کو ایک یہودی ریاست بنا کے دیں گے۔ یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے، یعنی اسی اثنا میں آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے عالم اسلام میں جو سازشیں کی، اس میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا مختلف ممالک میں، اور کبھی عربی اور عجمی کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کو لڑایا۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک تاریخ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے، یہ برطانیہ کی فوجیں جو ہیں یہاں پر تھیں فلسطین میں، اور انہوں نے اس اپنے وعدے پہ عمل کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے میں اپنا ایک پولیس مین ہونا چاہیے جو ان تمام علاقے کو کنٹرول کرے، اچھا۔ اور انہوں نے یہودی ریاست کے عنوان سے یہاں بم دھماکے کر کے لوگوں سے زبردستی زمینیں خالی کرا کر آہستہ آہستہ ان کی آباد کاری شروع کی۔ اور یہ جو اسرائیل کے نام کی حکومت ہے، اسے انہوں نے جعلی طور پہ وجود دیا۔ اس میں امریکہ بھی شریک ہے، برطانیہ بھی شریک ہے، یورپ بھی شریک ہے، حتیٰ ایک ڈھونگ رچایا گیا کیا کہتے ہیں کہ جناب ہولوکاسٹ کا، اور یعنی یہودیوں کو چیمبرز میں قتل کیا گیا ہے، جی۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور یا اس کے درمیان، اور ان کی پاداش کے طور پر ان کو فلسطین کا ملک قبضہ کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کام کیا تھا تو جرمنی کی فوجیوں نے کیا تھا، تو جرمنی کے کسی ایک صوبے کو جو ہے اسرائیل کے طور پہ دینا چاہیے تھا، صحیح بات۔ نہ یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں یہ کام کرتے آ کر۔ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک چھرا ہے جو انہوں نے امت اسلامی کی پشت میں گھومنا ہے۔ یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، یاسر عرفات تھے، مذاکرات کرتے رہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے کوئی اسپیس ان کو مل جائے۔ انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہے، فلسطینیوں کو انہوں نے دربدر کر دیا، کبھی اردن میں، کبھی سارا سینہ، کبھی یورپ، بہت مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، شام، لبنان۔ فلسطینی جو ہے بیچارے بے گھر ہو گئے، یعنی ایسے ہے جیسے آپ کے گھر کو چھین لیا جائے، آپ کو باہر کیمپ میں چھوڑ دیا جائے رہنے کے لیے، اور خود کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا۔ یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں جو انقلاب برپا ہوا، انہوں نے 1980 میں عرفات صاحب کو بلایا اور تہران میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا ان کے حوالے کیا اچھا۔ کہ آپ یہاں بیٹھیں اور تحریک چلائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مذاکرات کے ذریعے آپ کو پلیٹ میں کچھ نہیں ملے گا، آپ کو قیام کرنا ہوگا، آپ کو
احتجاج کرنا ہوگا، آپ کو انتفاضہ کرنا ہوگا، آپ کو پتھر اٹھانے پڑیں گے، وہ لے جو بھی آپ میسر ہے آپ کھڑے ہوں، استقامت کریں گے، خداوند عالم بھی اپنے ملائکہ نازل کرے گا، سبحان وقت لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن استقامت کے بغیر کچھ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ اللہ کا نام لیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کریں، پھر ہوگا معاملہ حل. صحیح. تو انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، بہرحال دوسرے لوگوں نے سبق لیا، مشورے پہ عمل کیا، آہستہ آہستہ تحریکیں شروع ہوئیں فلسطین میں. اور اب جو بھی اطراف کے حالات ہیں، اور یہاں تک کہ ابھی حالیہ دور میں نارملائزیشن شروع ہو گئی عربوں کی طرف سے جی. کہ ہم اچھے تعلقات کر لیتے ہیں اسرائیل سے. وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ہمیں بچا لے گا، ہماری بادشاہتوں کو بچا لے گا شاید اس کے لیے. لیکن یہ کہ ہمارے علماء مراجع ان کی تائید کرتے رہے، اور ادھر لبنان میں سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ ان کو سپورٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اسرائیل کو بچانے کے لیے داعش بنائی اور شام اور عراق پہ قبضہ کرنا چاہا. اچھا. جی قبضہ کریں تاکہ اسرائیل محفوظ رہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہاں اس میں جو جنگجو زخمی ہوتے تو اسرائیل میں جا کے ان کا علاج ہوتا تھا. بہرحال اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. صحیح. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رہبر مہذب انقلاب نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں غزہ کو مسلح کرنا چاہیے. اچھا. اور انہوں نے پھر شہید قاسم سلیمانی کے ذریعے غزہ کو مسلح کیا، اور پھر انہوں نے اپنے آخری دور میں ویسٹ بینک کو مسلح کیا. اچھا. اور پہلے آپ دیکھیں 1968 میں اکیلا اسرائیل جو ہے اس نے ان تمام عربوں سے جنگ کی، صحرائے سینا چھین لیا، ویسٹ بینک چھین لیا، جولان ہائٹ چھین لی، ٹھیک ہے. ایک گولی جو ہے وہ ان علاقوں سے ادھر نہیں جاتی تھی، ادھر سے ادھر آتی تھی. لیکن اب برعکس ہو گیا معاملہ، اب کم از کم طاقت کا توازن بہت حد تک بدل گیا. اچھا. اب اسرائیل جو نعرہ لگاتا تھا کہ نیل سے فرات تک میری حکومت ہوگی، اچھا. اس نے اپنے گرد دیوار بنا لی ہے. اب وہ دیوار کے اندر محصور ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے گریٹر اسرائیل کا خواب کی بجائے اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے، اور خصوصاً یہ جو ابھی 2-3 مہینے اگر آپ خبروں کا ملاحظہ کریں تو ایک جنگ ہے داخلی طور پہ، اس لیے کہ یہودی پوری دنیا سے جمع کر کے لائے تھے. یہ کوئی ایک قوم، یعنی ایک ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی صہیونیوں نے. صحیح ہے. لیکن یہ کسی ایک خطے کے ایک ثقافت کے حامل نہیں ہے، نیٹیوز نہیں تھے وہاں، ٹھیک ہے نا، نیٹو نہیں ہے. لہذا یہ آپس میں اس وقت دربگیر ہیں، یعنی اس وقت ٹھیک ہے لوٹ مار اور جنگ و جدل ہے ہر روز کے روز. کل اب دیکھیں اتنے کمزور ہو گئے کہ کل رات کو جو ہے وہ نتنیاہو ٹی وی پہ لائیو خطاب کر رہا تھا تو سائبر اٹیک کے ذریعے اسے خطاب جو ہے مختل ہو گیا. جی جی ایسے آپس میں کھانا جنگی جیسی اور کیفیت ہے. ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا کی بات سب سے بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم ہو جائیں، تجارت ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اصولوں میں ایک جھنڈا اس کا ہو جائے، نارملائزیشن ہو جائے، یہ ہمیں بچا لے گا. ناممکن سی بات ہے. یہ اس خون کا نتیجہ ہے جو اسرائیل اپنے فلسطینیوں نے دیا ہے. وجہ فرما رہے ہیں 76 سال ہو گئے، ان کے بچے، بیوی، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ بیچارے شہید ہوتے رہیں گے جب تک قوت حاصل نہیں کریں گے. یہ بات صحیح ہے. اب لبنان سے لے کر یمن تک قوت حاصل کی گئی ہے، وہ بھی قوی ہوئے ہیں. خداوند عالم نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. تو یہ تیاری جو ہے اس وقت الحمدللہ اس مقام پر آ گئی ہے. اور جو بوڑھا بھیڑیا ہے وہ بھی جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اس بھیڑیے کا بچہ بھی جو ہے اب آخری سانسیں لے رہا ہے. بہتر ہے. اسی نتائج کی توقع ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور یہ بیت المقدس ہمارے لیے ایک مثال ہے. یعنی یہاں سے آپ ٹیسٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ دفاع کریں. میں نے اور بھی سوال پوچھنا ہے، ایک مختصر وقفہ ہے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا.
ظالماً خوش آمدید. ہمیں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بانی نے فلسطین کے لیے یعنی اسرائیل کی مخالفت میں ایک واضح دو ٹوک نظریہ دے دیا، اور آج بھی الحمدللہ جو محب پاکستان ہیں، جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جو بانی سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ کسی بھی طور سے ہم اس ریاست کو قبول نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، اور کہیں سے کوئی دبی ہوئی آواز آتی ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہی مزاج ہے۔ نورانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی، یہ جمعے کے دن کے انتخاب، رمضان کے آخری جمعے کا انتخاب کیوں ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے یا پھر ایک احتجاج پروگرام اور کانفرنس ہی ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن کو فلسطینی تحریک کے حوالے سے موسوم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور لوگ اپنے اپنے حصے کی کر بھی رہے ہیں۔ بہرحال فلسطین پر صہیونی قبضے کے بعد بعض ممالک میں فلسطین کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے کوششیں جاری تھیں۔ اچھا، خود یاسر عرفات اور اس کے بعد دیگر تحریکیں چل رہی تھیں، لیکن مراکش میں کچھ ایسے افراد تھے جو سالانہ یوم فلسطین منایا کرتے تھے، لیکن ایسی تقریبات مخصوص ہوٹلوں تک یا مخصوص اداروں تک محدود ہو گئی تھیں۔ اچھا، پھر جب 1979 میں ایرانی انقلاب آیا، جہاں اس کے خطے پہ بعض اثرات پڑے، وہاں اس کا ایک یہ بھی اثر ہوا کہ آیت اللہ خمینی نے جہاں دنیا کے مختلف ضعیف مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائی، وہاں انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے حوالے سے منائیں، اور غالباً ان کے پیش نظر تاریخ اسلام تھی کہ ماہ رمضان کے اندر ہی یوم بدر ہے، فتح مکہ ہے، اور بڑے عظیم واقعات ہیں، تو کیوں نہ اس دور کے ایک عظیم مسئلے کو جو کہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور قبلہ اول کی آزادی کا مسئلہ ہے، اسے بھی ماہ رمضان میں اہمیت دی جائے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے روحانی جذبات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں اور مشترکہ طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ تصور، ان کی یہ سوچ آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں آج کے دن جو ہے وہ یوم القدس منایا جا رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں، اور اس کا اپنا ایک اثر تو ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں جب کوئی تحریک چلتی ہے تو مہذب دنیا پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ظاہر دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی مقام پر مسلح جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ جدوجہد جہاد کی صورت میں فلسطینی بخیر و خوبی کر رہے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، بڑی مثالی انداز میں کر رہے ہیں۔ اس دور کا جہاد جس طرح کشمیر میں اور جس طرح فلسطین میں ہے، تو دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ بڑے، اور 3 نسلیں فلسطینی مسلمانوں کی، تو 3 نسلیں قربانیاں دیتے ہوئے جوان ہوئی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جہاں کم از کم ایک فرد جام شہادت نوش نہ کر چکا ہو، اور ان کا جذبہ ابھی تک جوان ہے۔ جب فلسطینیوں کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اول تو پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے تاکہ ہم جدوجہد کو جاری رکھیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسے قبلہ اول کی آزادی کے لیے وقف کریں گے۔ جب وہ اپنے جوان کی لاشیں اٹھاتے ہیں تو وہ گریہ نہیں کرتے، بلکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مجاہد کا باپ بنا دیا۔ تو جس قوم کا جذبہ آزادی اس عروج پہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اور آج کے حوالے سے واقعی یوم القدس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مہذب دنیا بیدار ہوگی اور اقصیٰ آزاد ہوگی انشاءاللہ، وہاں جمعہ بھی ادا کریں گے اور وہاں جا کے افطار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ بیٹے تو صحیح، مگر جہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں وہاں ان کی بھی قربانی پیش ہو رہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے خواتین کی ایک کثیر تعداد فلسطین کی جد و جہد میں ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انسانی حقوق کی پامالی وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر قاسم صاحب، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، علامہ صاحب نے جو کہا میں سمجھ گیا، قاضی صاحب نے جو کہا وہ بھی میں سمجھ گیا، مگر ایک بات کہ رمضان الکریم کے اس مبارک اور پیارے اور احترام والے مہینے میں ہم ہر دفعہ سنتے ہیں جی مسجد اقصیٰ میں یہ ہو گیا، مار دیا، شہید کر دیا، فساد ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، فوجی عسکری طاقت کا استعمال ہوا ہے، کیا ملتا ہے، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حافظ بھائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے اس وقت مسلمان کی جو بنیادی مسائل ہے، سلگتے ہوئے مسائل ہے، آپ نے اپنے رمضان پروگرام میں ان کو ایک جگہ دی اور پھر آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو بلایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس سوال جو آپ نے کیے اس کے جواب دینے کے اعتبار سے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، آپ کا وقت لوں گا. عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ سے ہمارے پاکستانیوں کے کیا تعلق ہے، اور آپ جو لوگ اس وقت رہ رہے وہ یہ کہتے ہیں یہ عربوں کا مسئلہ ہے. بعضی جگہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ پنگے لینا کے شوق ہے. اور بھائی بیت اللہ آپ کا ہے، وہاں اپنے عبادت کرو، یہ بھی خدا کے بندے اسی رب کی عبادت کر رہے. بیت المقدس ان کو چھوڑو نا، ہر جگہ آپ کو یہ پنگے لینا کوئی ضروری ہے؟ عرض یہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. کیوں دھڑکتا ہے؟ تو دیکھو دنیا میں کہیں بھی والیوشن ہوتا ہے تو اس والیوشن کے حل کے لیے قانون ہے. ایک قانون فطرت اور قانون خداوندی ہے. ایک ہمارے جو موجودہ نظام عدل، اور ہم اس کو نظام عدالت کہتے ہیں، اور موجودہ جو جوڈیشری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہماری رو اور رواج ہے. ان تمام کے لحاظ سے اسرائیل کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ بیت المقدس اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور کیسے دیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ زمین اللہ کی، اور یہودیت یہ دین بھی اللہ نے ہمیں دی، توریت اللہ نے دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا. یہ سب بنانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے خود یہودیت کو منسوخ فرمایا. جب یہودیت منسوخ ہو گئی تو اس کا قبلہ بھی منسوخ ہو گیا، نماز بھی منسوخ ہو گئی، اور اس کے جگہ پر وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب اس سے پہلے جتنی دین تھے، جو قوانین تھے، محمد تیرے آمد کی برکت سے سب کو منسوخ ہو گیا. اب ڈھنگ کا تیرے بجے گا، سب تیرے غلام ہوں گے. اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ تمام نبیوں کا امام بھی اس کو بیت المقدس میں بنا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت آپ اس سے اندازہ لگائے کہ زمین خدا کی، بیت المقدس خدا کے، اللہ نے ان سے لے کر محمد کو دے دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے سجدہ آپ اسی طرف کر لو. 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نماز پڑھی. یہ ہمارا قبلہ ہے. اور اس کے اوپر احادیث موجود ہے. اس وقت اب وقت ہے نہیں، آپ حضرت ابو ذر کے حدیث کو دیکھ لیں کہ آپ وہ فرما رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرائی. اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی. اور پھر فرمایا ابو ذر اگر تمہیں وہاں سے گزر ہوا تو نماز پڑھو، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات. اللہ اکبر. اچھا ہمیں فرمایا کہ دنیا میں کسی مسجد میں آپ ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے ہو الا ثلاث، مگر 3 ہیں، ایک حرم، ایک مسجد نبوی اور ایک اقصی ہے. تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں بتائیں یہ تمہاری مسجد ہے. کیا بات ہے. اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن جابر، حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن جابر پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے آپ علیہ السلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء. پھر فرمایا پھر کون جائیں گے؟ ثم، تو فرمایا شہداء. فرمایا پھر کون جائیں گے؟ فرمایا بیت اللہ کے مؤذن. پھر فرمایا کون جائیں گے؟ تو فرمایا کہ میری مسجد کے مؤذن. پھر فرمایا کون جائیں گے؟ فرمایا بیت المقدس کے مؤذن. اور پھر اس کے فرمایا کہ پھر سارے عالم کے مؤذنین جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ انہوں نے زندگی محمد کے طریقے پہ گزاری. سبحان اللہ سبحان تو یہ تو ہماری جگہ ہے. اعتکاف کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ میں، دوسرے مسجد نبوی میں، تیسرے بیت المقدس میں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ام المومنین میں نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بیت المقدس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہاں سے پھر لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی حشر و نشر کی جگہ ہے. اور فرمایا میمونہ جب تم ادھر جاؤ تو وہاں نماز پڑھو، اور وہاں کی نماز عام جگہوں کی نماز سے 1000 گنا بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتی. فرمایا اگر تم نہیں جا سکتی ہو تو اتنا تو کر لو کہ گھر میں اگر تیل ہے، یہ تیل تم بیت المقدس بھیجو کہ وہاں ان سے وہ چراغ جلا کر کے عبادت کرے. اللہ اکبر. یہ پیغام ہمیں دے رہے کہ اگر یہاں مسئلہ آ رہا ہے تو مسلمانوں تم اگر نہیں جا سکتے ہو ان سے دل تو دھڑکو نا. تو یہ شرعی اعتبار سے احادیث کی روشنی میں یہ ہمارا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اس میں موافقت نہیں کرتے، ہم کہتے جو قانون آپ نے بنایا، جو دنیا پہ تم اس کو مسلط کرا رہے ہو، ہم آپ کے ہاتھ بستہ ہو کر کے تو اس کو تم مانو. اب آپ دیکھ لیں
کہ عالمی قوانین جب مرتب ہوئے تو 1648 میں ہوئے، 200 صدیاں اس پر گزری، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوا، دوسری جنگ عظیم میں بندر بانٹ ہوئی، اور اس وقت یہ بات طے ہوئی صہیونی کے بڑے کے ساتھ کہ فلسطین اگر ہمیں ملا، برطانیہ نے کہا، تو ہم آپ کو ایک مستقل وطن دیں گے۔ اچھا، یہ جب طے ہوا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اصول طے کیے اور اس کے تقسیم شروع ہوئے، تو فلسطین ان کو دیا گیا کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہے، آپ ان کی تربیت کریں اور ان کو مہذب بنائیں۔ یہ جب ان کو ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے اور تقسیم کرنے کے اصول طے کرائے، اور اس اصول کے طے کرانے میں اس سے پہلے انہوں نے یہ کام وہاں کرایا کہ یہ علاقہ جو اس پر ہمارے تحفظات ہے، لیکن ہم کہتے کہ چلو تحفظات کو فی الحال آپ چھوڑ دے، تو اسرائیل کو انہوں نے جو جگہ دی، فلسطین کو جو جگہ دی، انہوں نے وہاں والیشن کی اور اس زمینوں کو قبضہ کرایا۔ قبضہ کرانے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے جہاں قبضہ کیا وہ جگہ ان کی ختم۔ ٹھیک ہے، اور پھر گفتگو خاص ہے، ایک مختصر وقفہ لینا ہے، میرے پاس وقت زیادہ نہیں بچا اور خبروں کی طرف بھی جائیں گے، پھر لوٹ کر بھی آئیں گے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا لوٹ کے، بہت خاص اور دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان زمن خوش آمدید۔ آج ہم فلسطین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تشریف فرمائے، اور ڈاکٹر قاسم محمود صاحب بہت ہی خوبصورت ایک تاریخی پس منظر پیش کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ یہ سوال بھی پوچھوں اور پھر اس تاریخ میں جھانک کے بھی دیکھوں کہ یو این او کا کردار اور پھر OIC کا کردار فلسطین کے حوالے سے کہاں پر ہے اور کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جنگ عظیم دوم کے بعد یہ علاقے تقسیم ہوئے تو انہوں نے قانون یہ آپس میں وضع کر لیا کہ جنہوں نے جو جگہ قبضہ کی یہ ان کی ہے، لیکن پھر 20 میں یہ آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ چیز روکنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فرانس اور امریکہ کے آپس میں یہ بات طے ہو گئی کہ کسی سے زبردستی کوئی جگہ قبضہ کیا یا ان کو 200 دھمکیاں دی گئی یا ان کو کسی طریقے پر تھریٹ کرایا گیا، یہ سب ناجائز ہوگا، اور اگر کسی نے اس کو قبضہ کیا تو یہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جنیوا کا باقاعدہ معاہدہ اس پر ڈیزائن ہوا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی ایک جگہ ایسی ہے کہ زبردستی قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مقامی باشندے اس کی مزاحمت سے بھی دستبردار ہو جائے، ایک گولی بھی نہ چلے، تو وہ جگہ بھی مقبوضہ کہلائے گا، اور یہ جگہ واپس کیا جائے گا، جن لوگوں کی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو جنیوا کے معاہدے میں جب یہ بات موجود ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کی یہ ہٹ درمیاں کہ آئے دن وہ مسلسل ان فلسطینیوں کی اور آس پاس کے اور پڑوس کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کے اس میں کردار کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے اور کیوں خاموش ہے؟ اب آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے خوف کی وجہ سے اپنے دیوار شروع کرا دی۔ جب دیوار شروع کرا دی تو اقوام متحدہ نے اس کیس کو اٹھا کر کے عالمی عدالت انصاف بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ اس قضیے کا حل آپ نکالیں۔ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے یہ جو والیشن کیا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ناجائز قبضے کیا، تو اس مقبوضہ زمین کی کیا حیثیت ہوگی، پھر عالمی قوتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اسرائیل کی کیا ذمہ داری ہے، فلسطین کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس عدالت میں اس کیس کو سنا گیا، اس میں تو مسلمان نہیں تھے نا، سب تھے، اور عالمی عدالت انصاف ہے، اقوام متحدہ کے طے شدہ اصول۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کے جنیوا میں اس کو باقاعدہ اس کو اپنا عالمی قوانین کا حصہ بنایا، اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک ہی فورم رہ رہا تھا، وہ عالمی عدالت انصاف ہے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے جو لکھا ہے 2003 کا، وہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لے کہ اس میں کیا موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا یہ قبضہ ناجائز ہے، اچھا، اور یہ تمام زمینیں اس کو واپس کرنے پڑے گی، اور یہ تمام چیزیں ان کو ان کے حوالے کرنے چاہیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر یہاں مزاحمت نہیں ہوتی، اور بین الاقوامی قانون میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مزاحمت کر سکتے ہو، آپ ان کے سامنے کر سکتے ہو، آپ لڑ سکتے ہو، آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہو، آپ دوسرے ملک میں پناہ لے کر کے وہاں اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہو، اور عالمی دنیا سے آپ مدد بھی لے سکتے ہو، تو فلسطینیوں کے یہ حق یہ ان کو حاصل ہے، قانونی، شرعی، اخلاقی اور اپنے رواج کے اعتبار سے، تمام زاویوں کے اعتبار سے ان کو یہ حق حاصل ہے۔
اور فلسطین اب رونے پر آزاد نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون آپ نے بنائے ہیں صحیح. کہ یہاں آپ مسلح جدوجہد کر سکتے ہو, ہم کہتے کیوں دنیا کو آگ میں دھکیلتے ہو؟ آپ باہر سے آئے 17 اور 18 کے بعد 48 تک آپ کو جمع کرایا اور وہاں لے کر کے آئے, جو لوگ وہاں رہ رہے تھے ان کو بے دخل کرایا, صحیح. اور اس میں آپ زبردستی بیٹھ کر کے آپ اپنے وطن کو بنا رہے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو کہ نہ تمہارے بیت المقدس پر حق ہے نہ تمہارے فلسطین پر حق ہے, اور روزانہ ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ ظلم کا انتہا ہے. سراسر ظلم. اور ہماری ذمہ داری یہ کیوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا ویس بھائی کہ آپ جسد واحد کے طرح ہو. انشتکا عینو انشتکا کلو, جب آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن دکھے گا. ایسا ہی ہے. ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کے ساتھ زیادتی ہے. صحیح. لہذا وہاں میرے بچہ, آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ رمضان میں یہ کیوں بھڑکتے ہیں, ہے یہ کہ فلسطین اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے. اچھا. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ان سے پوچھ کے جاتے ہیں. عام دنوں میں مسلمان عبادت کے لیے کم جاتے ہیں, ہاں. رمضان میں لوگ جاتے ہیں اعتکاف کے نیت سے اور چیزوں سے. صحیح ہے. اور ہمارے وہ عبادت ان کے اسلحے کے سائے میں ہوتا ہے. ہاں. اگر کوئی بچہ وہاں اٹھا اور ان کو کوئی ہاتھ لگ گیا, کوئی اور چیز ہو گئی, تو ان کے ظلم کا انتہا ہوتا ہے. اللہ خواتین کو کوٹتے ہیں, بچوں کو کوٹتے ہیں. ہاں. آج ہمارے یہ بجھے ہوئے غیرت پوری دنیا کے 56 ممالک کو للکار رہے ہیں صحیح. کہ اس دھرتی پر ایک بچی نے آواز دیا, محمد ابن قاسم آ کر کے آج ہم اس کی وجہ سے مسلمان ہیں. جی. اور وہاں روزانہ وہ ہمیں آواز دے رہی ہے, اے محمد کے غلاموں ہمارے خون بہ رہا ہے, اے محمد کے غلاموں اقصیٰ کی آزادی تمہیں چیخ رہی ہے, اے محمد کے غلاموں یہ ہمیں تڑپا تڑپا کے جو مار رہے تم کب بیدار ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم صرف یہ اس کے لیے ان کے لیے لال قالینیں بچھائے اور ان کے ساتھ دوستیاں نبھائیں. وجہ فرمایا ڈاکٹر ہم نے کل بھی کہا ہے کہ یہ ظلم ہے, آج بھی کہتے ہیں, جب تک اس تن میں جان ہے ہم کہتے رہیں گے اللہ کہ یہ ظلم ہے. اور ہمت دے اور حوصلہ دے اور ظلم کی مخالفت میں یوں ڈٹے رہیں. بچوں کی بات یہاں پر آئی, چھوٹا سا قاضی صاحب کا صاحبزادہ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے بچوں سے محبت کرنے کا خاص پیغام دیا, اور یہ عرب کے معاملات کے خلاف تھا. آپ نے یہ رواج ڈالا, یہ رسم اپنائی, اور پھر آہستہ آہستہ آج بھی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچوں سے خاص طور سے شفقت ہونی چاہیے. یہ تربیت کی بہترین عمر ہوتی ہے. مگر اس بچے سے کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے پیارا سا, فلسطین کے بچے یاد کریں, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پتھر ہیں, اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ دفاع کر رہے ہیں اپنی حدود کا, اپنی بہنوں کی عزتوں کا, اپنی ماؤں کی چادروں کا. اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ٹھنڈے اے سی میں ہمارا دن اور رات گزر رہی ہے, اچھے مشروبات ہیں, اچھی غذائیں, اچھی خوراک ہے, اور پھر ہمیں جنت میں جگہ مل جائے گی. میرا خیال ہے کہ اگر رکاوٹ کوئی چیز بنے گی تو پھر وہ فلسطین کے لوگ ہیں جو آپ سے پوچھیں گے اور حساب لیں گے. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ حریت گفتگو والی ایسی اس میں حرارت ہے کہ جس میں انسان کے ضمیر کو شعور ملتا ہے اور آگاہی ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے فلسطین کو لے کے ہو رہی, میں چاہتا ہوں آج اتحاد کا, اتفاق کا پیغام جائے. اس وقت بھی فلسطین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک میں نے دیکھا عرب ایک فلسطین کے علاقے میں گزر رہا تھا, تو اس پہ فلسطین کے بچوں نے ظاہر مذمت کا اظہار کیا کہ تم کہاں ہو, تمہاری غیرت کہاں ہے, ایک تو مسلمان, تم اوپر سے عرب, تم کیوں نہیں آتے ہماری امداد کو؟ تو اس پہ ہمیں کیا ایسا پیغام دینا چاہیے جو اتحاد اور پھر ہمارے اندر ایک خودداری بھی پیدا کرے؟ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت میرے حصے میں آتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, یہ اچھی بات ہے, ہم سب کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ دونوں صاحبان نے فرمایا بالکل بجا فرمایا, اور ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی قرآن و سنت کی روشنی میں, تو میں نے خود کہا کہ آپ میرا ٹائم بھی لے لیں. اسی لیے کہا کہ جو کچھ فرما رہے تھے وہ بالکل میری دل کی آواز تھی. میں شاید اتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان نہ کر پاتا جتنا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا. سبحان اللہ. اور جب میری آواز آگے جا رہی ہے تو پھر مجھے بولنے کی بھی کیا بڑا ظرف ہے, کیا ضرورت تھی. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک مذہبی, روحانی اور اسلامی اور دلی انس اور لگاؤ ہے. اور اس اعتبار سے بھی قرآن مجید جب آدھا قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں تو باقی آدھا جب شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو یہ چیز ہمارے لیے بہت جذباتی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں, جتنے بھی پیغمبر, موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام, جتنے انبیاء ہیں وہ سب پیچھے صف میں کھڑے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود سوچ رہا تھا
کہ آج بابا آدم ہیں شاید وہ نماز پڑھائیں گے، اللہ بابا ابراہیم ہیں شاید وہ نماز پڑھائیں گے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں، لیکن جبریل امین نے میرا بازو پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جب آپ ہوں گے تو پھر امامت کے منصب کے لائق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ آپ نے نماز پڑھائی اسی مسجد اقصیٰ میں جس میں تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایک تو اس تعلق سے مسلمانوں کا دل اس مسجد کے ساتھ دھڑکنا چاہیے، یہ بڑا اہم تعلق ہے۔ پھر قرآن مجید نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا۔ پھر جو چیزیں ہمیں تھوڑا سا انتشار میں ڈالتی ہیں وہ چیزیں ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے، جیسے مثال کے طور پر اسی گفتگو کے دوران اصل میں میری کچھ یہ بھی عادت ہے کہ بات کرنے والا جب موجود نہ ہو تو پھر اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے بالکل مزہ اچھا نہیں لگتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اچھا بھی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر حوصلہ بن گیا کہ چونکہ لائیو پروگرام ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ ریکارڈنگ یقیناً ان تک پہنچے گی بھی تو میرا میسج شاید پہنچ جائے گا۔ ضروری ہے، محبت سے ضروری ہے۔ وہ صرف یہ کہ گفتگو میں ایک یہ بات آئی کہ جی سعودی عرب والے جو ہیں، نہیں یہ نام تو ہم نے لیا ہی کسی دوست کا لیا ہے نا، لیا ہے، یہ اسرائیل کے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاید ہماری حفاظت کرے گا، اس لیے سب کچھ وہ جیسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے جوتیاں سیدھی کرتے رہے۔ نہیں، اچھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، پھر یہ بھی کہا گیا انہوں نے ایک داعش پیدا کر دی۔ یہ دونوں الزام ہیں۔ کس نے؟ وہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے، کہہ کے گئے اسرائیل کو، اللہ کرے ایسا ہو، ہاں اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس وقت انہوں نے اسرائیل کو نہیں کہا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں، ڈاکٹر صاحب وہ اسرائیل کی طرف اشارت کہا صاحب، آپ تو اس کے ساتھ رہتے ہیں نا، اسرائیل کی طرف۔ چلو اگر دو گواہ موجود ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ دو گواہ میں ایک خود قاضی ہے، دو گواہ میں ایک ہاں خود لیکن قاضی ہے۔ قاضی کو بھی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، اب تو قاضی کی حیثیت سے نہیں، اب تو گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں وہ اسرائیل کو کہا تھا۔ میں مانتا ہوں، قاضی صاحب کی گواہی کو بھی مانتا ہوں اور آپ کی گواہی کو بھی مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میرا جو اعتراض تھا شاید میرے سمجھنے میں غلطی تھی، کیونکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ داعش تو ایسی قوم ہے جس سے ہر مسلمانوں کا ہر ملک تنگ ہے، ایسا ہی ہے، خود سعودیہ والے بھی تنگ ہیں۔ یہ نام آیا کہاں سے؟ یہ تو پاکستان کی بات کریں۔ ہاں یہ اس وقت آیا جب روس افغانستان میں بیٹھا تھا، اب ان کو بھگانے کے لیے مجاہد چاہیے تھے، اب جن لوگوں نے وہ مجاہد پیدا کیے اب وہ کہتے ہیں اب یہ دہشت گرد، جب تک تیرا کام کرتے رہے تو مجاہد تھے، اب دوسرے کا کام تیرے خلاف کرنے لگے تو اب وہ دہشت گرد ہو گئے۔ یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا، کوئی میری بولی اس بولے وقت کیا کرنا چاہیے فلسطین کے لیے؟ ہاں اس وقت پہلی بات تو یہ ہے، پہلا کام جو رمضان ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس رمضان کے اندر ہمیں سب کو مل کر اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے ان کی کامیابی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان سب کی آزادی کے لیے، اور ظالم کے ہاتھ اللہ تعالیٰ توڑ دے۔ ہم نہیں توڑ سکتے، اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دے۔ ہم شاید مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اپنی نصرت سے اور اپنی تائید سے ان کی فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے دن بنا لیے، جی اس طرح تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی۔ مثلا آج جمعہ تھا، آج یہ جی یوم القدس ہو گیا، صحیح ہے، اب ہم پورا سال چھٹی ہے، ٹھیک ہے، تحریک تو ختم۔ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، دن یہی رہے، آگے بھی دن، ہر دن کچھ کہو۔ واہ واہ، ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، ہر دن ہمارا ایسی بات، تحریک کہتے ہی سے ہے، ایسے ہی ہے، کسی دن خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ دن تو ایسے جیسے قاضی صاحب کی ایک برتھ ڈے ہوتی ہے، اس دن تو زیادہ جوش ہوتا ہے، انعامات کی تقسیم کرتے ہیں یہ، مگر ہر دن وہ خوشی کا مگر دن نہیں دیتے انعام کو۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان اور یہی ہے اخلاص حضور والا کے لیے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قاضی صاحب، فلسطین کو صبح و شام یاد کرنا پڑے گا، ایک دن منانے سے کام نہیں چلے گا، ہر روز ہمیں تحریک میں کوئی نہ کوئی نئی چیز لانی پڑے گی۔ آج تو سائبر اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے بچوں تک میں تو کہتا ہوں کس طرح نصاب میں شامل کرنا پڑے گا، کس طرح اپنی جدوجہد کو اور توانا کریں اور تقویت دیں۔ ہمیں فلسطین کے مسئلے کو ہر میدان میں اجاگر کرنا ہوگا، اور
فلسطین فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان میں بڑی کوششیں کی مسلسل. تمام تر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے رابطے ہیں اور حکمراں ماضی کے حکمرانوں سے. موجودہ جو صدر مملکت ہیں وہ ہماری فلسطین فاؤنڈیشن کا حصہ رہے اور اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین حصہ رہے. سلیبس میں مختلف مقامات پر فلسطین کا تذکرہ موجود ہے. فی الوقت جو ہے وہ سبق نکالا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے سندھ ٹیکسٹ بک کی اردو کی 8ویں کلاس کی کتابیں باقاعدہ فلسطین کا سبق موجود تھا. مفتی امین الحسینی کا تذکرہ موجود تھا. ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اقوام متحدہ، OIC اور دیگر اداروں میں آواز اٹھائیں. یاد رکھیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم ساتھ دیں. انشاءاللہ وہ دور نہیں جب فلسطین. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. مختصر ایک جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ بولیں گے کیا سوال پوچھ لیا ہے. پاکستان تو پاکستان ہے، بھارت میں مسلمان نہیں رہتے، ان کے دل نہیں دھڑکتے فلسطینیوں کے ساتھ، ان کے یہاں کوئی ایسا متحرک جذبہ نہیں ہے؟ ہندوستان نے تو ہمیشہ اس کو لیڈ کیا ہے. سب سے پہلے فتویٰ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ عربوں ان اسرائیلوں کو یہ زمین مت بیچو. اسی کے پاداش پہ اس کے اوپر کتنے ستم ہوئے. ہندوستان کے مسلمان ہم سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے. پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہندوستان کے مسلمان اس میں صفحہ اول میں ہوتا ہے. کشمیر میں بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل. کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ہم آبزرویشن رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس وقت خود پتہ نہیں ہے. جس سے آپ محبت فرماتے ہیں انہوں نے اس کا کیا حال نکالا، کچھ ادھر کچھ ادھر کر لیا. مظلوم تو ہے نا، ظلم جہاں ہو رہا ہے ہمیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دینا ہے، مظلوم کے حق میں کھڑے ہونا. یہ تو یقیناً دنیا کے جس کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. کیا لائے عمل کیا طے کریں آج؟ اگر شارٹ پیغام آپ دینا چاہیں فلسطین کی امداد کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فلسطین کی امداد کے لیے آقا کے سارے فرامین موجود ہے اور پھر اس کے اعتبار سے تو ہمیں یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. تو انہوں نے جو اقوام متحدہ، جنیوا معاہدہ، عالمی عدالت انصاف نے ہمیں کہا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں زمین قبضہ کی ہے اور وہاں مزاحمت نہیں بھی ہو رہی یہ تب بھی غاصب ہے اور یہ زمین ان کو خالی کرنا ہے. اور اگر یہ خالی نہیں کرتے تو آپ اس کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہو. یہ تو انہوں نے بھی طے کیا. ٹھیک ہے، واضح ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے دن تو تقریباً گزر گئے، افطار آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی، مگر کیا ایسا کریں کہ کل کی افطار ہم فلسطین میں کریں، مسجد اقصی میں بیٹھ کے کریں؟ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بھی یہاں ایسا منظر سامنے لیا جائے اور اس منظر میں ہم بیٹھ کے افطار کریں. ایک چیز یہی ممکن ہے. باقی جیسے انہوں نے فرمایا نا مفتی کفایت اللہ صاحب کا، وہ فتویٰ اصل میں اس بصیرت پر منحصر تھا کہ فلسطینیوں نے یہ غلطی خود کی. اچھا. انہوں نے پیسے زیادہ دیے، مثلا جو وہاں جو زمین کی ویلیو تھی اس سے بھی 4 گنا 5 گنا بڑھ کر پیسوں کی آفر کی. تو ہر شخص لالچ میں آ گیا، وہ جگہ لیتے چلے گئے، جگہ لیتے چلے گئے اور یہ بیچتے چلے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اچھا خاصا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا. یہی ایک اور طبقہ جس کا آپ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ غلطی دہرانی نہیں ہے، ہمیں یہ غلطی. چلو جی وفے کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اچانک سے یوں کر کے آ جاتے ہیں. ان کو ایک یو ٹرن کا اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. مگر یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک آواز، ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمیں فلسطین کی امداد کرنی ہے. فلسطینیوں کے انسانی حقوق ان تک پہنچنے چاہیے. اور پھر یہ ایک انسانی معاملہ ہے، اس میں تو اسلام سے ایک آگے بھی نکل جائیں، آپ کوشش بھی کریں تو انسانی حقوق کی فراہمی. تو آپ یہاں پہ ایک بحث بھی اگر زخمی ہو جاتی جو اچھی بات ہے، آپ آواز اٹھاتے ہیں. فلسطین آپ کو نظر نہیں آتا، فلسطینی بچے آپ کو نظر نہیں آتے، مائی بہنیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو. افسوس کی بات ہے. وہاں آپ سمن بکمن کا اظہار فرماتے ہیں تو لوٹ کر آئیں اور اپنے اقدار کو سنبھالیں، اپنی انسانی اخلاقی اقدار کو سنبھالیں. ہم افطار پہ بیٹھیں گے آج انشاءاللہ، گفتگو ہوگی، دعا بھی ہوگی، آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان